السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 26، 27 اور 28 کی تلاوت کر رہی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مستضعفون فی الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون۔ يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عظیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ کر رہی ہوں۔ وَاذْكُرُوا، واو کا مطلب ہے اور، اذکروا یعنی تم سب یاد کرو، اور تم سب یاد کرو، اذ انتم جب تھے تم، قلیل تھوڑے سے تھے تم، مستضعفون اور کمزور تھے تم، فی الارض زمین میں تھوڑے تھے اور کمزور تھے، تخافون تم ڈرتے تھے، ان یتخطفکم الناس کہ لوگ تمہیں اچک لے جائیں گے، تم ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک لے جائیں گے، فآواکم پس ہم نے ٹھکانہ دیا تمہیں، وَأَيَّدَكُمْ اور تائید کی تمہاری، بِنَصْرِهِ مدد کے ساتھ، اپنے مدد کے ساتھ تمہاری تائید کی، وَرَزَقَكُمْ اور تمہیں رزق دیا، مِنَ الطَّيِّبَاتِ پاکیزہ رزق میں سے رزق دیا تمہیں، لَعَلَّكُمْ تاکہ تم تشکرون شکر کرو، تم شکر کرو، اس لیے اللہ نے تمہیں مدد کی تمہاری اور تمہیں رزق دیا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی نعمتوں کو اپنی نعمت بنا لیتے ہیں۔ جیسے ہمارے پاس مال ہے تو ہم کہتے ہیں کہ میرا مال، اور اولاد ہے تو ہم کہتے ہیں کہ میری اولاد، اور جو بھی رتبہ دیا ہے اللہ نے، عزت دی ہے، تو کہتے ہیں کہ میری وجہ سے ہے۔ اس لیے ہم شکر نہیں کرتے اللہ کا۔ جب ہم مال کو اللہ کا دیا ہوا مال سمجھیں گے، اور اولاد یا شوہر دیا ہے اللہ نے، تو اللہ کی نعمت سمجھ کے چلیں گے، اور کیا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، اور اولاد کو بھی اللہ کے حکموں پر چلائیں گے اور خود بھی چلیں گے،
تب جا کے ہم شکر گزار بندے بنیں گے اور شکر کریں گے اللہ کا. جو نعمتوں کو ہم دن رات استعمال کرتے ہیں اللہ کی، تو ان نعمتوں کا شکر کریں گے تاکہ ہم شکر گزار بندے بنیں. تو اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ تاکہ تم شکر کرو، تو ہم اللہ کی باتوں پر عمل کریں گے تو ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنیں گے. آگے کی آیت پڑھ رہی ہوں. یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تخونوا اللہ والرسول، تم خیانت مت کرو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت مت کرو. یہ کہہ رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ. وَتَخُونُوا، اور تم خیانت کرو، اماناتکم، تمہارے پاس جو امانتیں ہیں نا اس پر خیانت کرو. وَأَنْتُمْ، حالانکہ تم تعلمون، تم جانتے ہو خیانت کرنا کیا چیز ہے، تم جانتے ہو. یہ کہہ رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ آج کی آیت میں. وَعَلَمُوا، اور تم سب جان لو، اللہ تبارک تعالیٰ وارننگ دے رہے ہیں، اور تم سب جان لو، انما، بے شک جو، اموالکم، تمہارا مال، و اولادکم، اور تمہاری اولاد، فتنہ یعنی آزمائش ہے. اللہ مال دے کر بھی آزماتا ہے کہ اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے بعد وہ اللہ کے بندوں پر اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں یا نہیں. اور اولاد دے کر بھی آزماتا ہے کہ اولادوں کو دین کی سمجھ اور دین پر چلاتے ہیں یا نہیں. تو یہ مال اور اولاد ہمارے لیے کیا ہے؟ آزمائش ہے. اللہ آزماتے ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ اللہ، عِندَهُ، اس کے پاس، اجر عظیم، بڑا اجر ہے. اگر ہم دنیا میں اللہ کے راستے میں اللہ کا مال خرچ کریں گے اور اولادوں کو دین کی تعلیم اور اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر چلائیں گے، تو یہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا اجر ہے. ان آیتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں. یہاں پر میری آیت ہو گئی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.